یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر. ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی تیرے باپ کی اٹھان آئے گی، تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں. اس قوم میں رہتے ہو، امت کا درد نہیں، فکر امت نہیں، اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو. کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار. سنو، سن لو، غور سے سن لو. جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا، اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے. اور سنو، اپنی فکر بناؤ، کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے. ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو، اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں. 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن؟ لعنت کرو ایسی چیزوں پہ، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ. لیکن یہ بات قوم کو کون سا؟ امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا، آنکھ بولتے بولتے. غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت. یہ آج حالت ہے. ملاؤں کا ایمان بکا، مولویوں کی پگڑیاں بکی، داڑیوں کی آبرو بکی. یہ آپ کا الیکشن تھا، اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے. انا للہ و انا. پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو. اور یاد رکھنا، میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر محلے میں جھگڑا، ادھر. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں اسے بیوقوف بناتے ہیں. یہ کبھی نہیں لڑتے، یہ تمہیں لڑاتے ہیں. یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں، تمہیں لڑاتے. تم نادان ہو، لڑتے ہو. آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے؟ آپس میں لڑنے کا وقت. مومن تو ایک جان کی طرح ہے، مومن تو ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا، ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا، ان کے آواز پہ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے، ہماری قوم کے ایک عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے، اتنا ہی استعمال کرو جتنا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ اور کیا ہے. پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا. مسجدوں کی آبرو بیچی، مسلمانوں کی آبرو بیچی، زبانیں بکی، خطابت بکی، سب بیچ آئے. اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. وہ تو ایسا کہتے ہیں، کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں، ان پہ الزام لگاتے. ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو، پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے، ذرا 2-4 الزام ان پہ بھی لگا دیں. قدرت سب کو دیکھ رہی ہے، ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو. ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو، اپنی اوقات میں رہا کرو. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے. پھینک دو اس بے غیرتی کو. اسلام نے تمہاری قیمت بہت مضبوط لگائی. آپ جانتے ہیں کیسر و کسریٰ کے تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے، وہ محلے کے معمولی سے کارپوریٹر تمہیں خرید لیتے. سوچو تو صحیح. ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ، ورنہ تم بہت نیچے گر جاؤ گے، نچلی سطح پہ آ جاؤ گے. تمہیں پتا ہے، بہت قیمتی بات عرض کرنے چلا ہوں. مجھے معلوم ہے تم لوگ ایسے نہیں ہو، لیکن تم مخاطب ہو تو ذرا ان غائبین تک پیغام پہنچانا ہے جن کی اصلاح کرنی مقصود. کوئی
کارخانہ دار کہہ رہا تھا کہ مزدور آ ہی نہیں رہے ہیں، جب ان کو حرام کا ملے گا تو وہ کب آئیں گے محنت کرنے کے لیے؟ اچھا لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ امیر شہر نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ کفارہ ادا کر لو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ امیر شہر کا فتویٰ اپنے پاس رکھیں، ہمیں کسی امیر شہر کا فتویٰ نہیں چاہیے، ہمیں تو غریب نواز کی فکر چاہیے۔ فکر غریب نواز لو، امیر شہر کو لات کے رکھو، اوقات کیا ہے؟ امیر شہر کے فتوے کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں، ہم اسی فتوے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنے دل کا درد کہہ رہا ہوں، میں 8 دن سے تھا بھی نہیں۔